لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا باسط إلا الله لا خافض إلا الله لا رافع إلا الله لا معز إلا الله لا مضل إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. بھائی میرے پیاروں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. دو جنے انشاءاللہ. ابھی ہم نے ذکر کیا, پھر آخر میں پھر کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں آپ اس طرح آہستہ آہستہ بولو گے تو بات نہیں بنے گی. ہاں میں لمبا چوڑا سفر کر کے آیا, آپ لوگ تو نہیں آئے نا سفر کر کے. ارے بھائی بولو نا, کھانا کھایا آپ لوگوں نے, کھانا کھایا. ہاں کھایا. میں تو ایک بھائی کو کہا گئے کیا نا ابو بکر بھائی, بہت اچھا اچھا کھانا کھلاتے ہیں. ان کا کھانا دیکھ کے ایسا ہوتا ہے کہ بلیشور بار بار آنا پڑے گا. کھانا تو کھایا نا آپ لوگوں نے. اب درود پاک بلند آواز سے پڑھو گے انشاءاللہ. بولو پڑھو گے انشاءاللہ. میں درود پاک لے کر آیا ہوں, انشاءاللہ بعد میں تقسیم بھی ہوگا. بہت پیارا درود پاک ہے, اور یہ درود پاک ہر ایک لینے کو چاہتا ہے, ہر ایک لینے کو چاہتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ درود پاک ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھ لے, اللہ تجھے بہت بڑا مالدار بنا دے گا. اللہ بہت بڑا تجھے, یہ لوگ یہ درود پاک آپ تقسیم ہوگا, لوگ آپ لوگ بننا ہے, مالدار بننا ہے. کیسا میرا منہ دیکھتے ہیں. نہیں بننا ہے تو تمہاری زمین میرے نام پہ کر دو, میں رہوں گا پوری رات یہاں رہوں گا. دعا کرو اللہ مالدار بنائے, حلال مال عطا فرمائے, حلال جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ایسے حلال طریقے سے ہم پیسے کو خرچ کرے کہ حدیث پاک میں لکھا کہ جو تاجر ہوتا ہے, جو دکاندار ہوتا ہے, جو بڑا مالدار ہوتا ہے, لیکن سچ بولنے والا, امانت داری کرنے والا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جہاں میں کھڑا رہوں گا یہ بھی میرے ساتھ میں کھڑا رہے گا. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو خیر میرے پیارے ایک کام ہو گیا, اللہ کا ذکر ہو گیا. سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. میری ساتھ میں بولو سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد, آپ جتنے بیٹھے کوئی خاموش نہیں رہے گا, سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد. آمین. محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المغري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الملاحم محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ درود پاک سے بھی ہم کو محبت عطا فرمائے. دیکھو میرے دو کام ہو گئے, ایک کام اللہ کا ذکر, بولو ایک کام اللہ کا ذکر ہو گیا, اور اللہ کا ذکر کرتے رہو گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام بھی ہو گیا, ہم نے درود پاک پڑھا, اللہ درود پاک کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے, اللہ ذکر کو بھی قبول فرمائے. دیکھو جیسے میں نے آپ کو ذکر کرایا اور انشاءاللہ بیان ختم ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ ذکر کریں گے, لیکن آپ لوگ ایک وعدہ کرو کہ جب ہم کو موقع ملے گا اکیلے بیٹھ کر آپ بھی اللہ کا ذکر کرو گے انشاءاللہ. ارے چاہے باہر ہوٹل پر بیٹھا ہو, چاہے اپنے دکان پر بیٹھا ہو, چاہے اپنے کاروبار میں بیٹھا ہو, لیکن زبان پر نام کس کا کریں گے, ذکر کریں گے انشاءاللہ. بولو اللہ کا ذکر کریں گے. آج آپ کو بتاؤ, جو اللہ کو یاد کرتا نا, اللہ بھی فرماتے میرے بندے میں 4 انعامات تجھے اسی وقت دے دیتا ہوں. ارے بولو سبحان اللہ, بولو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جمع ہو جاتے, اللہ کے رسول نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے لوگ ذکر کرنے کو جمع ہو جاتے تو ہمارے نبی کا وعدہ ہے اسی وقت اللہ تجھے 4 انعامات دیتا ہے. کتنے انعامات دیتا ہے؟ ساتھ میں بولو کتنے انعامات دیتا اللہ؟ کون کون سے انعامات دیتا؟ سنو مسلم شریف کی روایت, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ. ہم کو نظر نہیں آتا لیکن ہم کو پہلا انعام مل گیا. بولو مل گیا الحمدللہ. کیا پہلا انعام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے تجھے نہیں معلوم چاروں طرف سے فرشتوں نے تجھے گھیرا ہے اور جب تک تو بیٹھا رہے گا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. سب سے پہلا انعام حفظهم الملائکہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والے جمع ہو گئے, کہو الحمدللہ. ذکر کرنے والے جمع ہو گئے, اللہ فرماتے فرشتوں نے ان کو گھیر لیا, فرشتوں نے ان کو گھیر لیا. دوسرا انعام غشیتہم الرحمہ. اللہ فرماتے فرشتوں نے ایک طرف گھیرا ہے اور دوسری طرف میری رحمت میں نے تجھ پر نچھاور کر دی ہے. فرشتے گھیرتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت کو نچھاور کرتا. اور تیسری بات وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. اللہ کے رسول فرماتے تیسرا انعام اس وقت تجھے دل میں وہ چین اور سکون عطا کروں گا, ایسا لگے گا جنت کا نمونہ تیرے سامنے ہوگا. دل میں چین اور سکون ملے گا تو فرشتے ہمیں گھیریں گے, اللہ رحمت نچھاور کرے گا اور اللہ دل میں چین اور سکون عطا کرے گا. اور چوتھا انعام تو اتنا پیارا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. اللہ فرماتے میرے بندے زمین پر تو نے میرا نام لے لیا, تجھے کیا پتا اب آسمان پر میں تیرا نام لینے والا ہوں. اللہ فرماتے زمین پر تو نے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لیا, میں عرش پر معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا ہوں. فَاذْكُرُونِي, بولو بولو نا آگے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتے تو مجھے یاد کرتا جا فرش پر, میں تجھے یاد کرتا جاؤں گا. تو کتنے انعامات تھے؟ جو بھی ذکر کرے گا 4 انعامات ملیں گے. فرشتے ان کو گھیریں گے. نمبر 2 اللہ رحمت کو نچھاور کرے گا. نمبر 3 اللہ دل میں چین سکون اطمینان عطا کرے گا. اور نمبر 4 اللہ فرماتے تو مجھے یاد کر لے زمین پر, میں تجھے یاد کروں گا. تو آج ہمارے بلیشور والوں کو یہ چاروں نعمتیں ملی کہ نہیں ملی؟ بولو بولو ملی کہ نہیں ملی؟ اور بیان کے بعد پھر ملے گی انشاءاللہ. بولو ملے گی نہیں انشاءاللہ. چلو اب میں بات شروع کروں. آج میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کتنی دیر میں بات کروں, اس لیے اگر میں پوچھوں گا کوئی 2 گھنٹہ بولے گا, کوئی 3 گھنٹہ بولے گا, کوئی 4 گھنٹہ بولے گا اور میں تھکایا, اس لیے میں یہ کہوں گا جتنا میں بولوں گا اتنی دیر بولوں گا اور باقی پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. بھائی تیار ہونا. لیکن میں جو بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں بالکل اس وقت کے جو حالات ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں بات کرنا. اس وقت جو حالات ہے وہ قربانی, بولو کیا ہے؟ قربانی کریں گے انشاءاللہ. ہاں بہت سے پر قربانی فرض ہو جاتی ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اوپر قربانی فرض ہے. اس لیے اپنے پاس جو کچھ ہے نا کسی عالم کے سامنے رکھو, فتوا پوچھو. ہاں 99% لوگ ایسے ہوتے جن پر قربانی فرض ہوتی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ 7,000 کا بکرا خریدو کہ 10,000 کا بکرا خریدو. اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت رکھی ہے. اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو بہترین جانور خرید لے, ارے بہترین بکرا خرید لے. اور اگر اللہ نے تجھے زیادہ نہیں دیا ہے تو بڑے جانور میں حصہ لگا لے. اللہ کہتے میں یہ نہیں دیکھتا تو کتنے پیسے دیتا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کون سے دل سے تو قربانی کرتا ہے. ہمارے یہاں تو کمپٹیشن بکروں میں بھی ہوتا ہے. ابھی ایک بھائی کا میرے کو فون آ کے تھے, مولانا ایک 80,000 کا بکرا میں نے خریدا. میں نے کہا کائے کو خریدا؟ اس سے میرے کو روکڑا دے کے میرے کو باندھ دیا ہوتا.
سیدھی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ کو گوشت کی تھوڑی ضرورت ہے. ارے اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے, اللہ کو بکرے کے خون کی ضرورت ہے. 17ویں پارے میں اللہ خود فرماتے ہیں مجھ کو تیرے جانور سے کوئی مطلب نہیں. اللہ فرماتے تو چاہے وہ 80,000 کا خرید کہ بڑے جانور میں تو 500 روپیہ لکھا, اللہ کہتے مجھ کو تیرے جانور سے کوئی مطلب ہی نہیں. ارے اللہ کو مطلب ہے. اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, بالکل صاف اللہ نے فرما دیا مجھ کو تیرے جانور سے کوئی مطلب نہیں. یہ قرآن میں لکھا ہے 17ویں پارے میں. پوچھو علماء کرام سے پوچھو, اللہ فرماتے مجھ کو تیرے جانور سے کوئی مطلب نہیں. نہ تیرے جانور کے گوشت سے مطلب ہے, نہ یہ مطلب ہے کہ وہ ہٹا کٹا تگڑا ہوگا, اور نہ مجھے تیرے جانور کے خون سے مطلب ہے. مجھے تو ایک ہی چیز سے مطلب ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, کہ جب تو جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے بس اس وقت تیرے دل کو ٹٹولتا ہوں. اگر وہ دل پیارا ہوتا ہے تو قربانی کو آسمان پر اٹھا دیتا ہوں. بات سمجھنا ہے. ہمارے یہاں تو معلوم نہیں, آپ کے بڑے شہر میں تو نہیں ہوتا ہوگا, لیکن شہروں میں مولانا عبداللہ صاحب وہ بڑے بڑے جانور خریدتے, کہتے کہ 3 دن پہلے ہم لڑائی کروائیں گے. ارے بے شرم, سوچ تو صحیح. یہ تو شکر مان کہ اللہ نے جانور دیا, ورنہ بیٹے کے گلے پر چھری چلانی پڑتی. چلو میں آ جاؤں, قربانی کی بات پر آ جاؤں. ارے بولو نا, ہاں بولو. اگر نہ بولو تو بند کر دو. اس سے کہ میں نے کھانا کھا لیا. میں نے ابو بکر بھائی کو پہلے ہی بولا کہ کھانا کھلا دے, کہ اگر چھوٹا موٹا بیان کرو تو کوئی ناراض ہوئے تو ہونے دے, میں تو اپنے گھر جاؤں کھانا وانا کھا کے. اس سے کہ رات کو گھر پہ جاؤ تو بیوی کھانے کا نہیں پوچھتی. ہم کو تو تجربہ ہے, اس سے کہ روز رات کو ہم بیان کر کے 1 بجے 2 بجے گھر پہ جا رہے, ہاں بیوی پوچھے گی کھانے کا. وہی بتا دو بھائی, وہ تو ایسا بیٹھا ہے, یہ اتنا بیوی سے ڈرتا کہ جس کے قریب بیٹھا وہ بھی ڈرنا شروع کر دیتا. میں شروع کروں بھائی, قربانی کی بات شروع کروں. میں قربانی کے وہ پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ حضرت ابراہیم, ساتھ میں بولو کون حضرت. ہمارے پاس جو قرآن ہے نا, ہمارے پاس جو قرآن ہے الحمد سے شروع ہوتا ہے, من الجنت والناس پر ختم ہوتا ہے نا. الحمد سے شروع ہوتا ہے, من الجنت والناس پر ختم. لیکن اتنا پیارا کلام ہے, اتنا پیارا کلام ہے, جب بھی کوئی اچھے انداز میں پڑھتا ہے تو ہم کو اتنا پیار آتا ہے. بولو پیار آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا نام 50 جگہ سے زیادہ لیا ہے. آپ قرآن کریم پڑھتے جاؤ گے, ابراہیم کا نام, ابراہیم کا نام, ابراہیم 50 جگہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم. کتنی جگہ, اور ہر جگہ اللہ نے تعریف کی, ہر جگہ اللہ نے تعریف کی. اور ایک بات بالکل صحیح ہے, اگر میں آپ کی تعریف کروں نا تو کوئی بھروسہ نہیں, کبھی میں آپ کی برائی بھی کروں گا. اور اگر آپ میری تعریف کریں تو میرے کو خوش نہیں ہونے کا کہ او بنیشور والے نے تو میرے کو سر پہ اٹھایا, اس لیے کہ کچھ دن گزریں گے, اگر بنیشور والے کو خراب لگا تو میرے کو زمین پہ رہنے کا موقع بھی نہیں دے گا. اس لیے میں آپ کی تعریف کروں یا آپ میری تعریف کریں, یہ کاغذ کا پھول ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے. لیکن اللہ جس کی تعریف کرے, ارے بولو نا, اللہ جس کی تعریف کرے اس کی پھر کوئی برائی کرے تو کچھ بگڑنے والا. اور اللہ ایک مرتبہ تعریف کرے تو بھی بہت بڑی بات ہو گئی. ارے اللہ پروردگار ایک مرتبہ تعریف کرے تو بھی بہت بڑی بات ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت ابراہیم کی تعریف قرآن میں 50 مرتبہ سے زیادہ کرتے ہیں. کتنی مرتبہ, سب بولو نا کتنی مرتبہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤ, ایک جگہ تو اللہ نے ایسی تعریف کی, اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم, دیکھو اللہ فرماتے میرے ابراہیم, اے میرے ابراہیم, تیری پوری قوم اگر سجدہ کرے, تیری پوری قوم اگر رکوع کرے, تیری پوری قوم اگر عبادت کرے, لیکن میرا ابراہیم تو اگر ایک سجدہ کرے, تو ایک رکوع کرے, تو ایک عبادت کرے, تیرا سجدہ, تیرا رکوع, تیرا عبادت اتنا بھاری ہوگا کہ پوری قوم کا سجدہ نیچے ہوگا, تیرا سجدہ اوپر ہوگا. اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کو کہا پوری قوم کی عبادت ایک پلے میں اور تیری عبادت ایک پلے میں, تو تیرا عبادت کا پلہ جھکے گا اس لیے کہ تو بہت پیارا. یہ اللہ نے 14ویں پارے میں کہا. کون سے پارے میں, جو حافظ قرآن ہے ذرا توجہ دے, کون سے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا, ان ابراہیم کان امہ. یہ امہ میں اللہ نے سب کچھ بتا دیا. عربی زبان تو بہت پیاری زبان ہے نا. کیا فرمایا, ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ فرماتے میرے ابراہیم کو دیکھو, سب کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے ابراہیم کو دیکھو, ان کی
ان کے سجدے کا کوئی مقابلہ نہ کرے، ان کے رکوع کا کوئی مقابلہ نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا قانتا للہ، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، حنیفا سیدھے راستے پر چلنے والا، ولم یکن من المشرکین کبھی کفر اور شرک نہیں کرنے والا۔ اور پورا مجمع بولے نا کون؟ ابراہیم کبھی کفر اور شرک نہ کرنے والے، شاکرا لانعمہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ آگے اللہ نے فرمایا اجتبا، ترجمہ سننا، اللہ نے فرمایا اجتبا، اللہ فرماتے سارے بندے مجھ سے محبت کرے لیکن مجھے پوچھو میں ابراہیم سے محبت کروں۔ سارے بندے مجھ سے محبت کرے، میں کس سے محبت کروں؟ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ فرماتے میرے بندو تم چلو گے، کبھی غلطی بھی کرو گے اس لیے کہ تم اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلو گے، لیکن میرا ابراہیم کوئی غلطی نہیں کرے گا اس لیے کہ تم اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلتے ہو۔ میرا ابراہیم خدا کے نور کے سائے میں چلتا ہے۔ میرے دوستو یہ میں ترجمہ تفسیر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی بہت تعریف کر رہا ہے۔ بھائی کیا کہ نہیں تعریف، کیا کہ نہیں؟ ایک اور جگہ پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک اور تعریف کرتا، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو۔ ویسے کل جگہ کتنی ہے؟ 50 سے، اگر وہ کرنے لگو تو ابو بکر بھائی کو صبح کا ناشتہ بھی تیار کرانا پڑے۔ 50 سے زیادہ جگہ اللہ تعریف کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، 12ویں پارے میں اللہ فرماتے میرا ابراہیم مصیبتوں پر صبر کرنے والا، ارے بولو مصیبتوں پر صبر کرنے والا، اواب میرے سامنے راتوں کو رونے والا، منیب میرے سامنے جھکنے والا، عاجزی کرنے والا۔ کون؟ پورا مجمع بولے کون؟ ایک اور جگہ 16ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ فرماتے میرے ابراہیم کے چرچے کرو، ارے میرے ابراہیم کا نام لیتے رہو۔ اللہ فرماتے إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، اللہ فرماتے سب سے زیادہ میری ماننے والا کون؟ ابراہیم، میں نے نبی کن کو بنایا۔ ایسا تو بہت جگہوں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ تعریف کن کی تعریف ہو رہی ہے حضرت؟ لیکن 2 جگہ اللہ نے جو تعریف کی تو علماء مفسرین نے کہا حد ہو گئی، حد۔ 2 جگہ ایسی اللہ نے تعریف، ایک جگہ تو کہاں تعریف کی معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں آپ کو سلام کروں گا، آپ میرے سلام کا جواب دو گے، میں نے کہا السلام علیکم، بولو بولو وعلیکم السلام۔ کبھی آپ میرے کو سلام کرو گے تو میں آپ کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو یہ تو نارمل بات ہے کہ بھائی میں کسی کو سلام کروں کوئی میرے سلام کا جواب دے، یہ تو نارمل بات ہے، ٹھیک ہے، نارمل بات ہے، بالکل سیدھی بات ہے، میں آپ کو کروں آپ مجھے کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم کی شان ایسی ہے کہ جب نبی ہے اور زمین پر چلتے ہیں اللہ 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 سلام کرتے ہیں، اللہ تو حضرت ابراہیم کہتے اللہ مجھے کس نے سلام کیا؟ اللہ کہتے ابراہیم فکر نہ کر، تیرا پیدا کرنے والا خود تجھے سلام کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم جب چلتے تھے تو سلام کون کرتا تھا؟ ارے بولو کون کرتا تھا؟ اللہ کی آواز کیسی پیاری آواز ہوگی میرے پیاروں۔ اللہ سلام کرتا، پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اللہ فرماتے میرے ابراہیم تو زمین پر چلتا جائے گا، تیرا پیدا کرنے والا آسمانوں سے تجھے سلام سلام کرتا جائے گا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، کن کو مقام دیا حضرت؟ اب میں آ رہا ہوں اصل پوائنٹ پر۔ ایک مقام اللہ نے ایسا دیا کہ حضرت ابراہیم کی تعریف کی انتہا، کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر رہے، تو حضرت ابراہیم نبی ہے، بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے، کبھی یہ کر کبھی وہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بس ایک ہی بات، بولو لا الہ، بولو لا الہ، بس حضرت ابراہیم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا، اللہ نے فرمایا ابراہیم ذرا ٹھہر تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی تو ٹھہر گئے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، ٹھہر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ٹھہر تو صحیح، آج میں تجھے ایک بہت بڑی چیز دینے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ، زمین پر حضرت ابراہیم پوچھا اللہ مجھے کیا دینے والا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم مجھے اتنا تجھ پر پیار آیا کہ آج سے میں نے تجھ کو اپنا دوست بنا لیا، آج سے میں نے تجھ کو اپنا۔ دیکھو اللہ کو کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں،
اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں، متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں، اللہ کو بچوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو دوستیوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پہننے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پینے کی ضرورت نہیں، اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بولو کسی کا محتاج ہے، ساتھ میں بولو بھائی بڑے شر والو، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ اور اللہ خود فرماتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دے میں ایک ہی خدا، کہو میں ایک ہی خدا اور میں بے نیاز، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ جنا نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اللہ فرماتے میری قسم میری طرح کوئی ہو بھی تو نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتے میری طرح کوئی نہ ہوا کوئی نہ ہوگا، کہو ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ ارے بولو نا ساتھ میں، کیا بنایا؟ حالانکہ اللہ کو دوستی کی ضرورت، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا ابراہیم تجھ سے پہلے کسی کو نہیں بنایا، آج سب سے پہلے میں تجھ کو اپنا دوست بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم دوست بن گئے نا، اور اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ابراہیم میں نے تجھے اپنا، اور عربی جاننے والے جانتے ہیں دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں، اگر کوئی دوست ہو نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق۔ لیکن اللہ نے صدیق نہیں کہا، اللہ نے خلیل کہا۔ خلیل کے معنی آتے انگلیوں کو انگلیوں میں ملا دینا، دیکھو یہ انگلیاں انگلی میں مل جائے یہ ہے خلیل، یعنی اللہ بتانا چاہتے جیسے انگلی انگلی میں مل جاتی اور ایک ہو جاتی۔ ابراہیم میں نے بھی تجھ کو اپنا گہرا گہرا پکا دوست بنا لیا۔ کیسا دوست بنایا؟ گہرا اور پکا۔ اور بنایا کس نے؟ بولو ساتھ میں بولو، بنایا کس نے؟ میں اب پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا حضرت ابراہیم کو اپنا، بھی پورا مجمع نہیں کہتا، مجمع یہ کہے گا تو بات آگے بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ اللہ نے بہت سارے کی 50 جگہ سے زیادہ تعریف کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم میں نے تجھ کو اپنا دوست بنا۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا نا تو آسمان کے فرشتے میں چرچے شروع ہو گئے، آسمان کے فرشتے آپس میں باتیں کرے، اللہ کو تو دوستی کی ضرورت نہیں تو ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ فرشتے آپس میں باتیں کرے، اللہ کو دوستی کی ضرورت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ یعنی فرشتوں کو یہ سوال ہوا کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ ابراہیم کو اپنا دوست بنایا؟ اب وہ فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے، باتیں کرتے کرتے فرشتوں نے، بھائی فرشتے تو بہت ہے، بھائی فرشتے بہت ہے، کسی کو نہیں معلوم کتنے، انگنت فرشتے ہیں۔ اب فرشتوں نے آپس میں باتیں شروع کی تو فیصلہ یہ ہوا کہ چلو ڈائریکٹ اللہ کو پوچھ لو۔ بھائی فرشتوں نے آپس میں فیصلہ کیا اللہ کو پوچھ لو کہ اللہ تجھے جب دوستی کی ضرورت نہیں تو ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ اب سارے کے سارے فرشتے کن کے پاس؟ بولو ساتھ میں بولو، کن کے پاس؟ اللہ کو جا کر کہا اللہ اللہ تجھے دوستی کی ضرورت نہیں، پھر تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ اللہ تو نے بہت تعریف کی، تعریف اپنی جگہ پر صحیح، لیکن اللہ تو نے دوست کیوں بنایا؟ دوست کیوں بنایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے مت پوچھو۔ ارے اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے مت پوچھو، تم بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جاؤ اور ابراہیم ہی کو پوچھ لو کہ میں نے ان کو دوست کیوں بنایا۔ ابراہیم کو ہی پوچھ لو میں نے دوست۔ بڑے بڑے فرشتے تفسیر کی کتابوں میں لکھا 8 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 8، جو اس وقت بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے وہ 8 کے 8 فرشتے۔ بولو کہاں پر آ گئے؟ زمین پر۔ حضرت ابراہیم تو وہی اپنا کام کر رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے، اچانک 8 فرشتے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب پہچان گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ 8 فرشتے کیا کیا ہوا؟ وہ 8 فرشتوں نے کہا ایک سوال پوچھنے آئے، اللہ نے تمہیں دوست کیوں بنایا؟ اللہ نے تمہیں۔ حضرت ابراہیم رو پڑے، روتے روتے کہنے لگے مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اسی کو پوچھو جس نے بنایا۔ کس کو پوچھو؟ تو وہ آنکھوں نے کہا وہاں پوچھے، وہاں نہ جواب ملا تب تو تمہارے پاس آئے، اور انہوں نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ڈائریکٹ انہیں کو پوچھ لو تاکہ ابراہیم کی شان کا پتہ چلے کہ سوال کرنے والا فرشتہ ہوگا تو جواب دینے والا میرا ابراہیم ہوگا۔ اللہ کو تو شان بتانی۔ کہا اچھا اللہ نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا، اسی لیے تو پوچھنے آئے کہ اللہ کو جب دوستی کی ضرورت نہیں پھر اللہ نے تم کو دوست کیوں بنایا؟ بھائی سوال سمجھ میں آیا؟ بولو سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ کو دوستی کی ضرورت نہیں پھر اللہ نے تمہیں دوست کیوں بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ہاں اللہ نے مجھے اس لیے دوست بنایا کہ میرے اندر 4 خوبیاں ہیں۔ ساتھ میں بولو کتنی خوبیاں ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں؟ بلند آواز سے بولو میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں؟
حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اندر 4 خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تو اچھا اب ہمارے آقا کیا فرماتے سنو، ہمارے نبی کیا فرماتے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ سب میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم میں کتنی خوبیاں؟ بولو ہمارے آقا نے فرمایا حضرت ابراہیم میں 4 خوبیاں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں دوست بنایا۔ ہمارے نبی فرماتے میرے امتیوں تم بھی وہی 4 خوبیاں پیدا کرو، تم بھی اپنے اندر وہی 4 خوبیاں پیدا کرو۔ اگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا، میرا امتی وہی 4 خوبیاں لے لے گا، اللہ قیامت میں اس کو بھی اپنا دوست بنا لے گا۔ مطلب ہمارے لیے تو راستہ اوپن ہو گیا، ورنہ آدمی سوچتا اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا، ہم کو کیا؟ ہمارے نبی نے بالکل معاملہ کلیئر کر دیا کہ حضرت ابراہیم میں 4 خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے دوست اے میرا امتی تو بھی 4 خوبی پیدا کر لے، محمد کے صدقے اللہ تجھ کو بھی اپنا دوست بنا لے گا۔ تو پیدا کریں گے اپنے اندر کتنی خوبیاں؟ اللہ کیا بنائے گا؟ اور ایک بار خدا دوست بنا ہوئے دوست کو جہنم میں نہیں ڈالتا، اللہ دوست بنائے گا نا، کتنی خوبی پیدا کرنی؟ اب یہ تو معلوم کرو تو 4 خوبیاں کون سی ہے، کن میں خوبیاں ہیں 4؟ حضرت وہ ہم کو بھی اپنے اندر لانا ہے، بولو انشاءاللہ۔ اگر حضرت ابراہیم اللہ کے دوست بنے ہیں اللہ ہم کو بھی اپنا دوست بنائے گا، بولو اگر حضرت ابراہیم اللہ کے دوست بنے ہیں اللہ ہم کو بھی اپنا دوست بنائے گا۔ لیکن کتنی خوبی ہونی چاہیے؟ 4۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو وہ 4 خوبی کون سی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ 8 فرشتے آئے نا، 8 فرشتے آئے اور آ کر پوچھ رہے ابراہیم تمہارے اندر 4 خوبی کون سی؟ حضرت ابراہیم نے 4 خوبیاں بتائی۔ میں 4 تو نہیں بتاؤں گا ورنہ وہی صبح تک کا معاملہ ہوگا، میں تو صرف 1-2 بتا دوں، لیکن پہلے بتاؤ آپ اس پر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ؟ اگر آج 4 مولوی عبداللہ پر اگر 4 بتا دیا تو پھر بلیشور والا بلائے گا بھی نہیں، یہ بات تو پوری ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے تیرے کی؟ بھائی کتنی خوبیاں؟ میں نے پورا مجمع بولے صاحب میں کتنی خوبیاں کس میں تھی؟ حضرت ابراہیم میں۔ سب سے پہلی خوبی سنو، اللہ کرے کہ یہ خوبی ہم کو نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلی خوبی حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ وَذَاتُ نَفْسِي فِي النِّيرَانِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری سب سے پہلی خوبی اللہ نے مجھے حکم دیا آگ کے حوالے ہو جا، میں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، میں نے اپنے آپ کو آگ کے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ ارے یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، میں صرف اس کا ایک چھوٹا سا ڈیٹیل آپ کو بتاؤں۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہے، وہ آگ جلائی تھی بادشاہ نے، ظالم، کیا نام تھا؟ ارے بولو نام تو معلوم ہے آپ کو ماشاءاللہ، نمرود بڑا ظالم بڑا کٹر تھا، اس نے آگ جلائی اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنے لمبے زمانے تک آگ جلائی کہ آج کا زمانہ ہوتا تو ہم کہتے کہ 6 مہینے تک اس نے آگ جلائی۔ کتنا؟ وہ نمرود نے آگ وہ لکڑے لاتا ہوگا جلاتا ہوگا 6 مہینے تک جلاتا گیا، دن کو جلاتا گیا، رات کو جلاتا گیا، 24 گھنٹے آگ جلاتا گیا اور 6 مہینے سے ایک ہی بات کہے ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے، ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے، ابراہیم کو آگ میں ڈالنا۔ اور حضرت ابراہیم تو نبی تھے نا، بڑے اطمینان سے کہتے تھے ارے تو جلاتا جا، میں نبی ہوں، خدا اس کو بجھا دے گا، خدا اس کو، میں کوئی آگ میں جاؤں گا نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ نے مجھ کو دوست بتایا، کیا وہ اپنے دوست کو آگ میں ڈالے گا؟ میں کوئی آگ میں جانے والا؟ حضرت ابراہیم پر کوئی حضرت ابراہیم کو کہے کہ اس نے بہت بڑی آگ جلائی، حضرت ابراہیم کہتے تھے اس کو اور بڑی جلا لے۔ کسی نے کہا 100 دن ہو گئے وہ تو آگ جلا، کہا کہ اس کو کوئی 200 دن جلا دے، میرے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ جو خدا جلایا ہے میں اندر تھوڑی جانے والا، پر میں اندر تھوڑی، مجھے تھوڑی اللہ آگ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ خیر لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ آگ جلتی گئی، ساتھ میں بولو آگ جلتی گئی یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا، وہ رات آ گئی، اعلان ہو گیا کل صبح میں پورا گاؤں جمع ہوگا، پورا دیہات جمع ہوگا، پورا شہر جمع ہوگا، مرد بھی جمع ہوں گے، عورتیں، پورا اسٹیڈیم بھرے گا اور بھرے اسٹیڈیم میں ابراہیم کو صبح میں آگ میں ڈالا جائے گا۔ مطلب آج کی رات آخری رات، آج کی رات۔ اب بتاؤ حضرت ابراہیم کا دل کانپتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اس لیے 6 مہینے سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں جلانے دے، اللہ مجھے تھوڑی آگ میں ڈالے گا، اللہ مجھے آگ میں۔ لیکن آج تو کون سی رات ہے؟ بولو ساتھ میں بولو کون سی رات؟ ایمان سے بتاؤ، اگر میرے کو کوئی بولے کہ صبح میں تیرے کو مرنا ہے، آپ کو کوئی بولے کل صبح میں مرنا ہے، کیا کرے گا؟ اگر آپ کو ٹی وی سیریل دیکھے گا؟
بولو دیکھے گا؟ اس کی بیوی دیکھی ریموٹ کنٹرول، ذرا دیکھو، معلوم نہیں صبح مرنے والا، دار رونا شروع ہو. بولو کرے گا کہ نہیں؟ وہ تو کہے کھانا تھا. ارے کھانا میں بھی کیسے کھاؤں، تو بھی کیسے کھائے گی؟ میں مروں گا تو بیوہ بن جائے گی. بتاؤ نا، اگر پتا چل جائے کہ صبح مرنے والا تو کھائے گا پیے گا، صرف رونے کا کام کرے گا، باقی کوئی کام نہیں کرے گا، ہے نا. رونے کا کام کرے گا اور حسرت سے دیکھتا ہوگا کتنی محنت سے گھر بنایا، صبح تو چلا. بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کو بھی پتا چلا لاسٹ نائٹ، آخری رات، صبح میں نمرود تمہیں آگ میں، اتنی لمبی چوڑی آگ میں کہاں جل کر ابل جاوے کوئی پتا بھی نہ چلے. لیکن حضرت ابراہیم تھے، رو رہے ہیں. کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ حدیث میں لکھا آدھی رات روئے ہیں، آدھی رات روئے حضرت ابراہیم. لیکن آدھی رات جیسے ختم ہوئی نا، آدھی رات ختم ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام رو رہے تھے. روتے روتے جیسے اپنے چہرے کو اٹھایا تو دیکھا کہ پورا کمرہ فرشتوں سے بھرا ہے، پورا کمرہ فرشتوں سے بھرا. تو حضرت ابراہیم نے سارے فرشتوں کو کہا یہ کیا، کیوں آئے؟ وہ سارے کے سارے فرشتوں نے کہا یہ جتنی بارش ہوتی ہے نا، جتنا پانی آسمان پہ گرتا ہے، اللہ نے ہمارے انڈر میں رکھا ہے. اللہ نے ہم کو اس پر حکومت دی ہے. ہم جہاں چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے برساتے، جہاں نہیں چاہتے وہاں برساتے. تو وہ فرشتوں نے کہا ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو، ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو، ایسا پانی برسائیں گے کہ نمرود کی آگ بجھ کر ختم ہو جائے گی. نمرود کی آگ بجھ کر. حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم نے سارے فرشتوں کو دیکھا اور فرمایا جاؤ، لا حاجت لی الیکم، آج میری وہ رات ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مجھے صرف خدا کی ضرورت ہے. چلے جاؤ چلے جاؤ. وہ فرشتے کہتے ہیں پھر صبح دیکھنا نمرود آگ میں ڈالے گا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ مالک ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ. یہ چلے گئے. پھر حضرت ابراہیم نے رونا شروع کیا، اللہ یہ کیسا امتحان ہے، یا اللہ یہ کیسا ہے. ابھی تو حضرت ابراہیم رو رہے، پھر کمرہ بھر گیا. ارے کون؟ کہا سارے فرشتے. کہا کیوں؟ کہا یہ جو ہوا چلتی اس پر ہماری حکومت ہے، آپ ایک مرتبہ مدد مانگو، ایسی ہوا چلائیں گے کہ جو آگ یہاں چلتی ہے وہ آگ نمرود کے محل میں چلے گی. ایسی ہوا سے دھکا ماریں گے کہ پوری آگ نمرود کے محل میں جائے گی، نمرود بھی جل جائے گا، اس کا محل بھی جل جائے گا. ایک بار ہم سے مدد تو مانگو. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو کہتے بھائی صبح ہونے سے پہلے جلدی جلدی ختم کرنا، اس کو نہ رہے بات نہ بجے باقی 6 مہینے سے ٹینشن میں ڈال کے رکھا ہے. ارے کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم تو کہتے ہیں ایسا کرنا کہ میرا نام بھی نہیں آ گیا، چپ چاپ. اور ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتے کہتے ہیں مدد مانگو مانگو، ہم سے مدد مانگو، ہم ایسی ہوا کو دھکا دیں گے کہ پوری آگ نمرود کے محل کو جلا کر ختم کر دے گی. حضرت ابراہیم کا یقین اور ایمان سارے فرشتوں کو دیکھ کر کہا لا حاجت لی الیکم، جاؤ، آج رات مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. اس طرح فرشتے آتے گئے، حضرت ابراہیم بھیجتے گئے، آتے گئے، حضرت ابراہیم بھیجتے گئے. صبح ہونے کو قریب ہے تو فرشتوں کے سرداری آ گئے. کون؟ حضرت. آخر میں حضرت جبرائیل آئے. اور دیکھو امتحان بھی کیسا امتحان. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے اور چہرہ غصہ. بھائی چہرے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انسان کی شکل میں آئے، چہرے پر غصہ لے کر آئے اور کہا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ رات میں کتنے لوگ تمہاری مدد کرنے آئے. ارے کبھی دریا پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے، کبھی ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے، کبھی پانی پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے. تم سب کو بھیج رہے ہو، تم کسی کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کون کہہ رہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، یہ تو آخری گھڑیاں میری چل رہی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت. حضرت جبرائیل نے کہا چلو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، مانگو، مجھ سے مانگو. بولو میں کیا مدد کروں، میں تمہاری کیا مدد کروں؟ اس سے کہ میں تو آتا رہتا ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو کہا آپ کو بھی جانا ہو تو چلے جاؤ، لا حاجت لی الیک، آج کی رات مجھے تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کہا تو حضرت جبرائیل نے کہا دیکھو چلا جاؤں گا، پھر کہو گے تو کوئی مدد نہیں ہوگی، اور صبح میں وقت قریب ہے. وقت حضرت ابراہیم نے کہا جاؤ، اللہ مالک. کون مالک؟ اللہ. جب حضرت جبرائیل جانے لگے نا تو انسان کی شکل میں آئے تھے. حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ لیا. حضرت جبرائیل کا ہاتھ. حضرت جبرائیل نے کہا مجھے معلوم تھا تم مدد مانگو گے، مجھے معلوم تھا تم مدد مانگو گے، اسی لیے میرا ہاتھ پکڑا نا. بولو کیا مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی مدد نہیں چاہیے، میں نے تو تمہارا ہاتھ اس لیے پکڑا یہ پوچھنے کے لیے، ایک سوال پوچھنے کے لیے، یہ آگ کس نے جلائی، یہ آگ جلائی کس نے؟ حضرت جبرائیل نے کہا تو سب کو معلوم ہے نمرود نے جلائی. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، نمرود کو طاقت کس نے دی؟
بولو بولو طاقت کس نے دی؟ حضرت ابراہیم کا یقین دیکھو، حضرت جبرائیل کو کہہ رہے اگر طاقت دینے والا اللہ ہے تو جو خدا جلا سکتا ہے وہ خدا اپنے دوست کو بچا بھی تو سکتا ہے. جو خدا جلا سکتا ہے وہ اپنے دوست کو بچا بھی تو سکتا ہے. جاؤ جبرائیل جاؤ، میرا یقین ہے کہ جو خدا جلائے گا وہ خدا بجھا بھی دے گا، جو خدا جلائے گا وہ خدا. اور حضرت جبرائیل بھی چلے گئے. حضرت ابراہیم نے پھر دیکھا آگ تو بجھی نہیں ہے، آگ تو بجھی. حضرت ابراہیم دل میں سوچنے لگے اللہ کا ایک زوردار حملہ ہوگا یہ پوری آگ. حضرت ابراہیم رونے لگے، کہا اللہ کیا کروں، صبح ہو رہی ہے کیا کروں. اللہ کی طرف سے آواز آئی ابراہیم تم مجھے پوچھتے ہو کیا کرو. کہا اللہ تجھی سے پوچھتا ہوں کیا کرو. اللہ نے فرمایا جاؤ آگ میں چھلانگ لگا دو، جاؤ آگ میں. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ بجھائے گا نہیں، میں تو 6 مہینے سے یہی سوچ میں ہوں کہ تو بجھائے گا. اللہ نے کہا نہیں بجھاؤں گا، بجھاؤں گا نہیں، میرا حکم ہے آگ میں جاؤ، جاؤ آگ میں جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدلا. کہا اللہ میں آگ میں جاؤں گا، تیرا حکم ہے میں آگ میں جاؤں گا. لیکن نمرود بھی یہی چاہتا ہے، نمرود ہے نا نمرود، وہ بھی میرے کو آگ میں ڈالنے کی فکر میں. اللہ نے کہا وہ بھی ڈالنا چاہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں چلے جاؤ. وہ بھی ڈالنا چاہتا ہے اور میں بھی کہتا ہوں. کہا اللہ دشمن بھی وہی چاہتا. اللہ نے کہا دشمن بھی وہی چاہتا، تیرا دوست بھی یہی چاہتا ہے آگ میں چل. اب حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اللہ تو چاہتا ہے؟ کہا اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں. اور اللہ نے کیا، ایک تفسیر کے مطابق اللہ نے کیا فرمایا، صبح ہوگی نمرود سب کو جمع کرے گا. ارے نمرود سب کو جمع کرے گا اور کتنے سپاہیوں کو لائے گا، کتنے درباریوں کو لائے گا اور تمہیں اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر تمہیں ڈالا جائے گا. ارے میرے ابراہیم کسی کو ڈالنے کی ضرورت کیا پڑے، تم ہی پہاڑ پر چلے جاؤ اور میرا نام لے کر آگ میں کود پڑو. اس لیے کہ اگر نمرود چاہتا ہے آگ میں جاؤ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تم. بتاؤ امتحان مشکل تھا کہ نہیں تھا؟ ہم ہوتے تو اللہ یہ کیسا ہو، دشمن بھی وہی بولے تو بھی وہی بولے. لیکن حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ تیرا حکم. کہا میرا حکم تم جاؤ، جاؤ آگ میں جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے پیاروں ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری تیاری کی، پہاڑ پر گئے اور اللہ کا نام لے کر جیسے آگ میں گئے اللہ کی آواز آئی اور اللہ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آگ، اللہ نے کس کو کہا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آگ تیرا کام گرم کرنا ہوگا، تیرا کام جلنا جلانا ہوگا، لیکن یہ آج میرا ابراہیم تیرے اندر مہمان بن کر آیا ہے. آج میرا ابراہیم مہمان بن کر آیا ہے. اس آگ کو بھلے تیرا کام جلنا جلانا ہوگا لیکن اللہ نے کہا آگ آج تو میرے ابراہیم کے لیے پاک بن جائے گی، آج تو میرے ابراہیم کے لیے. حضرت ابراہیم گئے. بولو بولو حضرت ابراہیم کہاں چلے گئے؟ 40 دن اور 40 رات آگ میں رہے. کون؟ کتنے دن؟ آپ نے ہمارے بچوں کو دیکھا ہوگا نا موم بتی جلاتے ہیں اوپر وہ آگ جلتی رہتی. کبھی کبھی کوئی بچہ کیا بولے گا میں تو آگ میں ہاتھ ڈال سکتا. بولے ڈال تو یوں ڈالے گا، دیکھا ہوگا نا آپ نے، یوں انگلی لے گا تو یوں کر کے پھٹ کر کے نکال دے گا. اس کو بول رکھ لگا دے وہ تو پھر انگلی جل جائے. یوں کر کے گھمائے گا. تو ہم جب یوں کر کے گھماتے تو تھوڑا سا گرم تو لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو اور اگر کوئی ہاتھ ہی رکھ دے گا آگ میں تھوڑی دیر میں جل کے کالا ہو جائے گا اور پھر نہیں نکالے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا. ارے ہو جائے گا. حضرت ابراہیم ہم تھوڑی دیر اپنا ہاتھ رکھے تو جل کے راکھ ہو جاوے. حضرت ابراہیم 40 دن 40 رات آگ میں اور آگ آہستہ آہستہ نیچے ہو رہی. جب آگ نیچے ہوئی ہے سارے لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم باہر نکلے، ایسا نکلے جیسا غسل کر کے باہر نکل رہے تھے. اور لوگ کہتے ہیں ابراہیم پہلے بھی خوبصورت تھے لیکن جب آگ سے نکلے تو 10 گنا زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم نے اندر فیئر اینڈ لولی نہیں چوپڑا تھا. حضرت ابراہیم نے کوئی کریم نہیں لگایا تھا. لیکن جب نکلے ہیں آگ میں سے نکلے ہیں تو 10 گنا زیادہ. اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، حضرت ابراہیم نکلے تو رونے لگے. کسی نے کہا روتے کیوں؟ کہا مجھے واپس جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کہا آگ میں جانا. کہا آگ میں جاؤ گے؟ ارے واپس آگ میں جاؤ گے؟ شکر مانو بچ گئے، آگ میں واپس جاؤ گے. حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے جانے دو. 40 دن اور 40 رات آگ میں رہا. اللہ کی قسم صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی خدا کا دیدار ہوا کرتا تھا.
آگ میں اللہ کا دیدار ہوتا تھا اور اللہ خود پوچھتا تھا میرے ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں، اور کہا میں نے وہ میوے اور پھل آگ میں کھائے ہیں جو باہر آنے کے بعد مجھے نصیب نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستو یہ پورا واقعہ ہم کو کیا بتاتا ہے؟ حضرت ابراہیم میں کتنی خوبیاں تھی؟ یہ تو میں نے پہلی خوبی بتائی، یہ پہلی خوبی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ کون سی چیز تھی حضرت ابراہیم میں جس کی وجہ سے اللہ نے دوست بنایا؟ میرے پیاروں سینہ ٹھوک کر کہو، حضرت ابراہیم کے اندر اگر کوئی چیز تھی تو توحید، اللہ کی ذات پر یقین کہ کرنے والا اللہ ہی اور نہ کرنے والا بھی۔ یہ یقین میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو سب سے پہلی چیز ہے توحید۔ بولو بولو ساتھ میں بولو، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ میرے ساتھ میں بولو، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ یقین پیدا ہو جائے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ورنہ حضرت ابراہیم چاہتے تو فرشتوں کی مدد لیتے، ہزاروں فرشتے مدد کرنے آئے، جبرائیل امین مدد کرنے آئے، لیکن حضرت ابراہیم کا فیصلہ تھا جو فیصلہ اللہ کرے گا اس پر میں راضی رہوں گا۔ اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام۔ تو چلو یہ میں آگے بات بڑھاؤں تو پہلی چیز ہے توحید۔ چلو اپنے